ایک جو پروفیشنل جرنی ہے ایز اے آئی ٹی پروفیشنل، اس کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ میں اس کی ریم نکال کے میں کچھ بھی نکال کے اس کو ڈسمبل اور اسمبل کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور ارد گرد کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آ کے نا ہمارا کمپیوٹر بھی دیکھ لیں. کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کس طرح چوز کریں رائٹ پلیس، ہمارے لیے کون سی رائٹ پلیس. کوڈنگ ڈیولپمنٹ ایک سٹیج کے اوپر آ کے اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی گروتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ گرو نہیں کر پاتا، اس کے بعد آپ کو اپنی فیلڈ کو ڈائیورٹ کرنا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. ناظرین، ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فریش گریجویٹ سے آپ ملتے ہیں یا ان سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ ہم نے اپنی گریجویشن تو کر لی، یا گریجویشن ختم کرنے کے جب وہ قریب ہوتے ہیں اب ہم آگے کیا کریں. موسٹلی کیسز میں جب وہ انٹرنشپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی تو وہ ریلیونٹ فیلڈ میں ہوتی ہے اور کبھی کبھی ریلیونٹ فیلڈ میں نہیں بھی ملتی، تو جو بھی انہیں انٹرنشپ ملتی ہے وہ اس کو آپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اپنے کریئر کو کس طرح چوز کرنا ہے. تو خاص طور پہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو یہ کنفیوژن ہے تو آج کا انٹرویو ان کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے اپنی گریجویشن کے بعد کس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ریلیونٹ فیلڈ کون سی، اور خاص طور پہ آئی ٹی کے لوگوں کے لیے کون سے سکلز ان کے پاس ہونے چاہیے اور آگے وہ کس طرح سے اس کنفیوژن سے نکل کے کلیئرٹی کی طرف جائیں کہ ہم نے کیا کام اور کیسے کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں حسن سجاد صاحب، یہ پچھلے 8 سالوں سے جو ہے نا وہ آئی ٹی کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. جو ان کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سی ٹی او ہیں اور کو فاؤنڈر بھی ہیں جنکو ریٹیل کے، ٹیکنالوجسٹ ہیں اور اس ڈومین میں پچھلے 8 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے بھی ایڈوائس لیں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کی اپنی سٹوری کیا تھی اور یہ پھر گائیڈ لائن کیا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. السلام علیکم حسن سجاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے خود جو ہے وہ اپنا ایک جو پروفیشنل جرنی ہے ایز اے آئی ٹی پروفیشنل، اس کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ میں نے بیسیکلی آئی ٹی کا آغاز کیا تھا 2011 میں، اور اگر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو مجھے بچپن سے نا کمپیوٹر کا بہت زیادہ شوق تھا. اس میں یہ تھا کہ میں آئی گاٹ مائی فرسٹ کمپیوٹر ان 2000، صحیح، اور میں اس وقت 8 سال کا تھا. اس وقت سے میں نے کمپیوٹر اسٹارٹ کر دیا. اب یہ تھا کہ میں اپنے ایریا کے اندر کیا کرتا تھا، میں اس کی ریم نکال کے میں کچھ بھی نکال کے اس کو ڈسمبل اور اسمبل کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور ارد گرد کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آ کے نا ہمارا کمپیوٹر بھی دیکھ لیں. تو وہاں سے جو ہے نا میرا ایک انٹرسٹ اسٹارٹ ہوا کمپیوٹر کی فیلڈ میں. گریجولی میں نے کمپیوٹر کے اندر ایکسل کرتا رہا، اور ونس آئی گاٹ اپرچونیٹی ٹو گیٹ مائی گریجویشن ڈگری ان آئی ٹی سیکٹر. سو پریویسلی میں کافی کنفیوز تھا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے اندر، کیونکہ میں فرسٹ آف آل کہ جو پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے اندر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے، میرا اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو بس رٹا لگوا دینا ہے، آپ کو کانسیپٹ نہیں پتہ. ایون کہ میرا ایک دوست تھا، وہ ہی گاٹ 90% مارکس، اور اس کو اتنا بھی چیزیں یاد تھی کہ دا کہاں پہ آنا ہے، اس کہاں پہ آنا ہے، اور وہ کہاں پہ چیزیں آنی ہیں. اینڈ آئی واز ون کہ مجھے میرے کانسیپٹس کلیئر تھے لیکن مجھے لکھنا نہیں آتا تھا پراپرلی. تو میرے بہت ایک پور مارکس تھے، اینڈ ہی گاٹ 90% پلس مارکس، بٹ اس کے کوئی کانسیپٹس میں نہیں تھے. تو میرا جو ہے نا یہ ایجوکیشن سیکٹر سے بہت زیادہ اختلاف ہے. بیسکلی جب مجھے یونیورسٹی کے اندر میں گیا تو ویری فرسٹ سیمیسٹر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ ٹوٹل کانسیپٹس تھے، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، فلو چارٹس. سو آئی واز ٹوٹلی بلائنڈ کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور کیسے چل رہی ہیں. سو بڑی مشکل سے جو ہے نا میں نے فرسٹ سیمیسٹر کو جو ہے نا وہ میں نے پاس کر لیا. اور جو برائٹ اسٹوڈنٹس تھے جو اے لیولس او لیولس کر کے آئے ہوئے تھے، وہ بڑے اچھے مارکس سے انہوں نے اپنا فرسٹ سیمیسٹر پاس کیا. لیکن سیکنڈ سیمیسٹر میں جب مجھے سمجھ لگی کہ چیزیں کیسے ورک آؤٹ کر رہی ہیں، پھر میں نے اس کے اندر ورکنگ اسٹارٹ کی. سو میں ایک جو ہے نا ایک پرومیننٹ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنے سیمیسٹر کا بننا اسٹارٹ ہو گیا. تو وہاں سے جو ہے نا میں نے اپنے کیریئر کو نا سمجھنا شروع کیا کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں اور میں کیسے اس چیز کو کر سکتا ہوں. آلدو میں نے دیکھا کہ پروگرامنگ اور کمپیوٹر کی سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر میں ایک اچھی پرفارمنس دے سکتا ہوں. اس کے اندر کام اسٹارٹ کیا. کام اسٹارٹ کرنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میرے جتنے بھی فیلوز ہیں وہ کچھ بندے کس ڈومین میں اچھے ہیں، لائک فار ڈاکومنٹیشن، فار کوالٹی ایشورنس، فار ریکوائرمنٹ گیدرنگ،
software design, database design, UI UX, graphic designing, there are multiple fields in IT sector. लेकिन mostly यहाँ पे students क्या कहते हैं, हमने development में जाना है. बिल्कुल ठीक है. लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो इस वक्त लेस पेड है जो कि इस वक्त सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, UI UX, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो उनसे ज़्यादा इस वक्त पेड है. सर एक सवाल, ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वाला सारा एलिमेंट है, इसको सीखने में एक आम शख्स को या जिसकी IT बैकग्राउंड है या जिसकी नहीं है, दोनों को कितना टाइम लग सकता है? देखें मैं एक सिंपल सी चीज़ है कि एक ये ग्लास आपके सामने पड़ा हुआ है ना, अगर आप इस ग्लास को ऐसे यूज़ करेंगे ना, ग्लास के अंदर पानी डाल के सिर्फ मैंने पीना है, तो आप नहीं कर सकते. अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके डेप्थ में जाएंगे कि ग्लास बनता किस तरह है, पानी इसके अंदर डालते हैं तो इसकी साइड वॉल की वजह से पानी स्पिल आउट नहीं होता, जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी बैकग्राउंड तक नहीं ना जाएंगे, तो अगर वो IT सेक्टर का बैकग्राउंड रखता भी है नहीं भी रखता, वो दोनों सेम है. ठीक है. अगर आपके पास कॉन्सेप्ट और स्किल्स नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं. एग्जैक्टली. सही. मेनली चीज़ है कि आप, हर बंदे के अंदर एक यूनिक स्किल होता है. बिल्कुल ठीक. आपने उसको आइडेंटिफाई करना है. उसको आइडेंटिफाई करके जब आप उसके प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाएंगे ना, तो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी. अच्छा सर, AWS क्लाउड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये इस वक्त करंटली किस किस तरह से काम कर रहा है और ख़ास तौर पे IT सेक्टर में इसकी क्या वैल्यू है? मैं जो है ना काफ़ी अटैच्ड हूँ AWS कंप्यूटिंग के साथ. ठीक है. इवन कि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने डेवलपमेंट के साथ किया था, लेकिन मैं अपने आप को इन कमिंग ईयर्स एक AWS सर्टिफाइड पर्सन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ अपने आप को पाकिस्तान में. मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को एक डिप्लॉय करना है, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए. कंप्यूटर के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और सारे के सारे यूजर्स उस कंप्यूटर के थ्रू सर्व हो रहे होते हैं. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, AWS पे जाते हैं, एक कंप्यूटर कन्फिगर करते हैं और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चला के कहते हैं कि हम लोग AWS यूज़ करें. AWS उसके लिए नहीं बना हुआ. AWS इज लाइक फॉर, AWS बेसिकली जो है ना इस चीज से बहुत आगे है. ठीक है. ये उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके और बहुत सारे एस्पेक्ट. एग्जांपल देता हूँ आपको. सर आपको एक कंप्यूटर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बंदा चाहिए, एक उसकी नेटवर्किंग के लिए बंदा चाहिए, वो सारी चीजें उसकी मैनेज करें. AWS के अंदर वो सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल है. आपने क्या करना है, एक सिंगल क्लिक करना है, वो आपको सारी की सारी चीजें कन्फिगर करके दे देगा. बिल्कुल ठीक. आपका कंप्यूटर अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो वो सारा उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है. जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि AWS आपको मैनेज सर्विसेज देता है. मैनेज सर्विसेज क्या है, आप फॉर एग्जांपल एक कॉल करते हैं कि मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाना है. आपको एक गाड़ी आती है, गाड़ी पिक करती है, आपको इस्लामाबाद ले जाती है. वो एक मैनेज सर्विस है रेंट ए कार की. वो आपको प्रॉपर सर्विसेज दे रही है. वो रेंट ए कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्राइवर कहाँ से करना है, पेट्रोल फ्यूलिंग कहाँ से करनी है, टोल टैक्सिंग कहाँ से करनी है. और इस चीज़ को मैनेज सर्विसेज कहते हैं. ठीक है. AWS कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, उसकी जितनी भी मैनेजिंग है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप को फाउंडर भी हैं और CTO भी हैं इस वक्त जिंको रिटेल के. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये इदारा कब वजूद में आया और किस किस तरह से काम कर रहा है, इस वक्त करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? अच्छा, बेसिकली जिंको रिटेल इटसेल्फ इज अ SaaS बेस्ड प्रोडक्ट. सही. सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है. बिल्कुल ठीक है. इसके ये 2019 में इसका आगाज़ हुआ था और अप टिल नाउ ये इस वक्त इन प्लेस्ड है. इसकी बेसिकली पॉइंट ये है कि जिंको रिटेल एक सॉफ्टवेयर जिंको के नाम से, वो क्या करता है कि आपको एंड टू एंड ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. सही. बिल्कुल ठीक. और हम इस वक्त बिगेस्ट ऑर्डर एग्रीगेटर इन पाकिस्तान है, जो कि मंथली 3 to 4 lakhs ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप IT सेक्टर में चूँकि काम करें, सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या इन टर्म्स ऑफ पीपल, वो क्या है? अच्छा, पीपल में ये है कि अगेन वही पॉइंट है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स फ्रेश ग्रेजुएट आते हैं, दे आर नॉट अवेयर कि मार्केट के अंदर इस वक्त क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. दे आर नॉट अवेयर विद देम. मेरी तो उनके साथ एक ये है कि अगेन वो एक लास्ट क्वेश्चन का एक आंसर है कि हर स्टूडेंट को अपनी एक स्किल को आइडेंटिफाई करना है, उस स्किल के ऊपर वर्किंग करनी है, उस स्किल के ऊपर एक्सेल करना है. अनटिल अनलेस कि अगर वो उस स्किल के ऊपर नहीं वर्किंग करते, वो किसी ऐसी डोमेन में चले जाते हैं जिससे वो
فیملیئر نہیں ہیں تو وہ ایک ڈیزاسٹر کریٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ کہ ہم جتنی بھی ہائرنگ کر رہے ہیں نا, ہمیں ان اسٹوڈنٹس میں سے وہ ایک پوٹینشیل نظر نہیں آتا, اور ہم پھر ان میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جو ایٹ لیسٹ اپنے اسکل سے فیملیئر ہیں, وہ اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو آن بورڈ کر کے ان کو پھر ٹرین کرتے ہیں. ٹرین کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے نا اپنے کام کے لیے یوز کرتے ہیں. سر یوتھ جو ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی کہ بہت زیادہ کنفیوز رہتی ہے اپنی گریجویشن کے اینڈ تک, اور خاص طور پہ جب وہ کسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کس طرح چوز کریں رائٹ پلیس, ہمارے لیے کون سی رائٹ پلیس ہے. اس پہ آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ اس پہ مینلی یہی ایڈوائس ہے, ڈونٹ رش فار دا ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ. ٹھیک ہے. کوڈنگ از لائک نتھنگ. کوڈنگ ڈیولپمنٹ ایک سٹیج کے اوپر آ کے اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی گروتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ گرو نہیں کر پاتا. اس کے بعد آپ کو اپنی فیلڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. ڈائیورٹ کہاں پہ کر سکتی ہے آپ؟ بزنس انالیسس, پروجیکٹ مینجمنٹ اور ادر فیلڈز ہیں اس کی. تو اس میں کوئی ایسا شیم نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں آتی تو ہم اس فیلڈ کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. آپ کو اگر ڈیولپمنٹ نہیں آتی, دیر آر نیومرس فیلڈس جس کے اوپر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو بیسکلی کام کرنے میں مزہ آتا ہے, میری ایڈوائس یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے. ریگارڈلیس اگر آپ کو پوری آئی ٹی کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی چیز ایسی پسند نہیں ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس فیلڈ کو فردر پرسیو نہ کریں. سر آپ کی اس 8 سال کی پروفیشنل جرنی میں اور ایک سکسیزفل کریئر میں آپ کی انسپریشن کون تھی, اور کون سے ایسے 2-3 ٹاپ سکلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہیں؟ اچھا, مینلی اپنی ایجوکیشن ٹینیور کی اگر میں بات کروں تو میرے ایک یونیورسٹی کے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا ہے. انہوں نے بیسکلی ان کے ساتھ میری افیلیشن بہت اچھی ہو گئی ہوئی تھی, تو فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ ہی واز ود می, ورکنگ ود می, اور وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے. آل دو ہی واز ٹیچر, ان کو بھی اتنا پروفیشنل کیریئر کا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن جتنا ان کو آئی ٹی کا آئیڈیا تھا اور جو انہوں نے مجھے آئیڈیاز دیے وہ میرے لیے بہت بینیفیشیل تھے. اور اگر میں فیملی کی بات کروں تو میرا بھائی ہے, ہی سپورٹڈ می فرام لائک 10 years. ہی از آلسو سافٹ ویئر انجینئر. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے ہی مجھے کیریئر پرسیو کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے کس جگہ پہ کو تم نے کرنا ہے. آج تک جو ہے نا وہ مجھے اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب آپ کا جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب گریجویشن کی تھی نا تو مجھے 2 سال تک جاب نہیں ملی تھی. تو وہ اگین وہی پوائنٹ کہ میں کچھ پڑھ کے آیا ہوا تھا اور پروفیشنل لائف کے اندر کچھ تھا. تو جہاں پہ بھی جاتے تھے ان پیڈ انٹرنشپ, اوکے نو پرابلم, بٹ وہ مس یوز لوگ یہاں پہ موسٹلی سافٹ ویئر کمپنیز کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ ہم نے یہ اسٹارٹ کیا کہ کسی کو بھی ان پیڈ انٹرنشپ پہ نہیں رکھنا انٹل بے شک وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن اس کو ایک بیسک اسٹائپنڈ ملنا چاہیے, اس کو جیب خرچ ملنا چاہیے, اس سے بچے کو موٹیویشن ہوتی ہے. تو میرا بیسکلی یہ خواب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کر سکوں جس سچویشن سے میں گزرا ہوں وہ اس سچویشن سے لوگ نہ گزریں. اور جس کو بھی اس قسم کی ایڈوائس چاہیے تو میری لنکڈ ان پروفائل اویلیبل ہے, آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں اس کے اوپر پراپر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو کس فیلڈ کے اوپر جانا چاہیے, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کا اپنا اسکل کیا ہے, آپ کس آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ایک پرفیکٹ فٹ ہیں, تاکہ آپ کا یہ دماغ سے نکلے کہ میں نے ڈیولپمنٹ ہی کرنی ہے. اٹس لائک نتھنگ. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈاکومنٹیشن بھی کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی پراپر پوری کی پوری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایک فلو کریٹ ہوتا ہے. ڈیولپر نے صرف اس ڈاکومنٹ کو فالو کرنا. اچھا سر, میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ویسے تو اس پہ تھوڑی سی بات کر ہی دی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی مزید آپ بات کر دیں کہ اسکلز آئی ٹی کے لوگوں کے پاس کون سے لازمی ہونے چاہیے یا ان کو ان پہ لازمی کام کرنا چاہیے, وہ کون سے اسکلز ہیں؟ دیکھیں, میتھمیٹکس سب سے مین پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ بڑے لوگوں سے دیکھا کہ ہم لوگ ساری زندگی میتھمیٹکس پڑھتے آئے ہیں لیکن کہاں پہ یوز ہے. میتھمیٹکس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر چیز کے اندر انوالوڈ ہے. آپ کو اس کے اوپر پراپر ورکنگ کرنی چاہیے. اگر آپ آئی ٹی کی بات کریں تو آپ کو اگین وہی بات ہے کہ جس کے اندر آپ
کا انٹرسٹ ہے وہی اسکل جو ہے آپ نے اس کو پالش کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن سجاد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، آئی ٹی سیکٹر کے لوگ ہیں، ان کو آج کے اس انٹرویو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، ان کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ کون کون سی متھس انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ صرف ان 2 فیلڈز میں ہی ہم جا سکتے ہیں، اس کو انہوں نے کلیئر کیا کہ آپ اور بھی فیلڈز کو پرسو کر سکتے ہیں، اس کے اور ایسپیکٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ گرو کر سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔